بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے، مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے، اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ سوال ہے، جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔ سوال ہے، سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔
सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? कसुफ। सवाल है, अरब को जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है? जवाब है, अरब के 3 तरफ समंदर है और सिर्फ शुमाल की तरफ मुल्क शाम वाक़े है। कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है? 1,05,684। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तज़किरा किस पैगंबर का है? जवाब है, कुरान पाक में सबसे ज्यादा तज़किरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। किस दिन तमाम लोग बेखतना एक साथ खड़े होंगे? कयामत के दिन लोगों को नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना जमा किया जाएगा। सवाल है, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। सवाल है, किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। तौरात किस जबान में थी? अल्लामा किरमानी फरमाते हैं कि तौरात इब्रानी जबान में थी। दूसरा कौल यह है कि तौरात सिरियानी जबान में थी। सवाल है, जंग जमल में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके खिलाफ लड़े? जवाब है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ। सवाल है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गंदम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस वक्त अजाब आया था? जवाब है, सुबह के वक्त। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने जिस कुएं में डाला वो कनान से कितनी दूर था? जवाब है, ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब है, 3 साल तक। सवाल है, रोजा फर्ज होने की क्या वजह है? जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इस वक्त दिन में खाना नहीं खाते थे। इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोजे फर्ज किए गए। सवाल है, सितारों का इल्म किस पैगंबर को था? जवाब है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है, शद्दाद के जमाने में कौन से नबी मबूस थे? जवाब है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। फरिश्तों की तादाद कितनी है? बेशुमार।
سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے ان صحابی کا اس میں مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ سوال ہے حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟
जवाब है वो फिरौन मिस्र का बावर्ची था। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब है 15 दिन क़याम किया। सवाल है हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी का लक़ब था? जवाब है हजरत जुबैर बिन अल अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल है सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तस्करा है? जवाब है असहाबे कहफ का कुत्ता। सवाल है अब्दुल्ला बिन सबा किन के दौर में था? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? कर्जदार। सवाल है कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाजिल हुई? जवाब है हज्जतुल विदा के मौके पर। कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर सख्त नाराज हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की गलती माफ न करने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त नाराज हुए। सवाल है किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है? जवाब है मछली का। सवाल है किस नबी की दुआ पर बगैर बादल के बारिश हुई? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यह मौजज़ा अता किया था कि उनकी दुआ पर बगैर बादलों के बारिश होती थी। सवाल है कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक गुलाम आजाद करते थे? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वही सुनाई गई है? जवाब है उसके अमाल जाया कर दिए जाएंगे। सवाल है विलादत बासआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी उसका नाम क्या था? जवाब है उसका नाम यूसुफ था। वो क्या है जो हर चीज पर भारी है? अल्लाह का नाम हर चीज पर भारी है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और उनके पांव मुबारक देखकर बेहोश हो गए? जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صدقے میں دی گئی کون سی چیز کبھی قبول نہیں ہوتی؟ صدقے میں دی جانے والی ہر وہ چیز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جو حرام کی کمائی سے دی گئی ہو۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کہ صحابی نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ سوال ہے، کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے، موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے، خانہ کعبہ۔ سوال ہے، نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔